اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ رجب المرجب قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو زینت بخشی ہے: ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضامندی کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ رجب المرجب کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی اس ماہ کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا اور سیلاب کے بعد زمین کو کفر اور مسیحیت سے پاک فرما دیا۔ آج میں آپ کے ساتھ 16 رجب المرجب کا وظیفہ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ 16 رجب کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آج میں آپ کو 16 رجب المرجب کا وظیفہ بتاؤں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کی قسمت چمک جائے گی، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی۔ اسی لیے اگر آپ بھی اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو 16 رجب المرجب کو لازمی کریں۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ سامعین، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں وظیفہ کرنا کیوں ضروری ہے جبکہ وظیفہ ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا مختصر اور جامع ترین جواب یہ ہے کہ وظیفہ در حقیقت ایک نفلی عبادت ہے جو انسان اپنی حاجت کے لیے اللہ کے حضور کرتا ہے۔ وظیفہ ایک دعا ہے، وظیفہ ایک عبادت ہے اور وظیفہ ہی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وظیفہ کرنا تب زیادہ افضل ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت حالت جوش میں ہو۔ اللہ کی رحمت فجر کے وقت بڑی جوش میں ہوتی ہے، تہجد کے وقت اور نماز چاشت کے وقت اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اللہ کی رحمت حالت جوش میں ہوتی ہے۔ فجر اور تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور انسان کو اللہ کی ذات کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ اسی طرح رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمت کا خاص جاری ہونا روایات سے ثابت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کے مہینے میں نفلی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، وظائف کر کے اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے۔ دینے والی ذات اس قدر وسیع و قادر ہے کہ وہ آپ کو ایک بار مانگنے سے ہی عطا کر دے گی، اور اللہ کی ذات اس قدر بے پناہ اور غفار بھی ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ پیار دوستوں، در حقیقت مسئلہ وظائف کا نہیں ہوتا کہ وظائف ہم نے کیے ہیں ہم کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ خلوص نیت کا ہوتا ہے کہ آپ کس نیت سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس نیت سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، سچے دل سے مانگ رہے ہیں یا آزمائش کے طور پر مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ وظائف کو آزمائش کے طور پر کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ہرگز نہیں سنے گا، اللہ بھی آپ کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ وظائف اگر سچے دل اور نیت سے کیے جائیں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ 16 رجب کی فضیلت اس لیے میں نے بیان کی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور اسی علم کو بنیاد بناتے ہوئے آپ اپنی جائز حاجات کو اللہ کے وسیع تر خزانے سے پورا کریں۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کا قرآنی وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ اپنی کامیابی کے بند دروازے اللہ کی رحمت سے کھول سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو 16 رجب والے دن لازمی کریں۔
انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ پیار دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیار دوستوں، آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر رکوع و سجود میں چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع و سجود میں چلے جانا ہے۔ جب 2 رکعت مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سلام پھیر کر اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ کے وظیفہ کرنے میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو۔ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رہے، جب آپ نے روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور نماز کی پابندی آپ نے 16 رجب والے دن لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، آپ کی 1000 حاجات بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔